خاموش شہر کی ملکہ، پراسرار قلعے کا راز۔ یہ اس دور کی بات ہے جب بغداد صرف بازاروں، کتابوں اور کہانیوں کا نہیں بلکہ دلوں کی روشنی کا شہر تھا۔ ہر گلی میں علم کی خوشبو، ہر دروازے پر محبت کی دستک اور ہر دربار میں دانائی کا بول بالا تھا۔ مگر اسی روشنی کے شہر کے ایک کنارے، جہاں سورج کی کرنیں بھی ٹھٹک کر راکھ جاتی تھیں، ایک پراسرار قلعہ واقع تھا۔ اسے اے خاموش قلعہ کہا جاتا تھا۔ وہ قلعہ نہ کبھی مکمل ویران تھا، نہ کبھی آباد۔ لوگ کہتے تھے چاندنی راتوں میں اس کی بلند فصیلوں سے ایک آداس سی روشنی پھوٹتی ہے، اور کبھی کبھار ایک عورت کی ہنو صدا سنائی دیتی ہے، ایسی آواز جو روح کو چھو جائے اور دل کو لرزا دے۔ کہا جاتا تھا کہ جو بھی اس قلعے میں گیا واپس نہیں آیا۔ بغداد کے تخت پر اس وقت ایک نیا بادشاہ بیٹھا تھا، سلطان جلال الدین۔ وہ نہ صرف بہادر تھا بلکہ دل میں سچائی اور دماغ میں دانائی لیے ہوا تھا۔ جب اس نے خاموش قلعے کی داستان سنی تو اس کا تجسس بیدار ہو گیا۔ ایک رات جب آسمان پر چاند مکمل تھا اور بغداد کے گلی کوچوں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، سلطان نے اپنے دو خاص ساتھیوں کو بلایا۔ ایک تھا فقیر باقر، ایک روحانی شخص جو دنیا کے رازوں کو دل کی آنکھ سے دیکھتا تھا۔ دوسرا تھا امیر، ایک وفادار سپاہی جو اپنی جان سلطان کے ایک اشارے پر قربان کرنے کو تیار رہتا تھا۔ سلطان نے کہا، میں اس قلعے کے راز کو جاننا چاہتا ہوں۔ اگر بغداد کے لوگ اندھیرے سے ڈرتے ہیں تو ہمیں روشنی کا راستہ دکھانا ہوگا۔ فقیر باقر نے مسکرا کر کہا، حق کی تلاش ہمیشہ اندھیرے میں شروع ہوتی ہے مگر اختتام روشنی پر ہوتا ہے، میرے بادشاہ۔ تینوں نے گھوڑے لیے اور چاندنی رات میں قلعے کی سمت روانہ ہو گئے۔ راستہ سنسان تھا۔ درخت ساکت کھڑے تھے، جیسے وہ بھی آنے والے لمحوں کا انتظار کر رہے ہوں۔ سرد ہوا کہ جھونڈ کے فضا میں ایک انجانی بے چینی بکھیر رہے تھے۔ جب وہ قلعے کے دروازے کے قریب پہنچے تو کچھ حیران کن ہوا۔ بغیر کسی آواز کے وہ بھاری دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا، جیسے کسی نے صدیوں بعد سانس لی ہو۔ امیر نے تلوار تھام لی مگر فقیر باقر نے اشارے سے اسے روکا۔ قلعہ اندر سے ویران مگر عجیب طور پر صاف ستھرا تھا، جیسے کوئی روز صفائی کرتا ہو مگر کوئی رہتا نہ ہو۔ اندر ایک بڑا شیشے کا حال تھا۔ ستون چمکتے تھے، فرش شفاف تھا اور چھت پر چاند کی روشنی ایک خاص زاویے سے پڑ رہی تھی۔ اس روشنی کے بیچوں بیچ ایک تخت تھا اور اس تخت پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ وہ عورت کوئی معمولی وجود نہ تھی۔ اس کا چہرہ چاندنی جیسا شفاف مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی آداس تھی۔ وہ حسین تھی مگر اس حسن میں قید کا کرب تھا۔ اس نے سنہری لباس پہن رکھا تھا اور سر پر جھالردار تاج۔ وہ جیسے کسی اور زمانے کی ملکہ ہو۔ سلطان نے ادب سے کہا، اے محترمہ، اب کون ہے؟ عورت نے آہستگی سے آنکھیں اٹھائیں۔ اس کی آواز مدھم مگر دل میں آتر جانے والی تھی۔ میں ہوں سحر النساء، بغداد کی سابقہ ملکہ۔ فقیر باقر اور امیر چونک گئے، مگر سلطان نے تحمل سے پوچھا، آپ اس قلعے میں تنہا کیوں ہیں؟ ملکہ نے گہری سانس لی، جیسے ماضی کا بوجھ سینے سے نکالنا چاہتی ہو۔ میں بغداد کی حکمت کی محافظ تھی۔ جب بغداد میں دانا لوگ حکمرانی کرتے تھے تو میرے مشورے سے فیصلے کیے جاتے تھے، مگر ایک جادوگر ضحاکن سحر جو میری عقل سے خائف تھا، اس نے میرے خلاف سازش کی۔ اس نے مجھ پر کالا جادو کیا اور اس قلعے میں قید کر دیا۔ صدیوں سے میں یہاں ہوں، خاموش، تنہا اور امید سے بھری کہ کوئی سچائی، محبت اور دانائی کا علمبردار مجھے آزاد کرے گا۔ سلطان نے ایک لمحہ خاموشی سے سوچا، پھر پوچھا، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ملکہ نے کہا، صرف وہی بادشاہ مجھے آزاد کر سکتا ہے جو 3 سوالوں کے سچے جواب دے۔ یہ سوال کتاب روحانیت میں درج ہیں۔ اس نے ایک قدیم کتاب سلطان کے سامنے رکھی، جلد چرمی کی اور صفحے ایسے جیسے صدیوں سے ہوا بھی نہ لگی ہو۔ سلطان نے کتاب کھولی۔ 3 سوال درج تھے۔ سیاست میں سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ امیر اور غریب میں اصل فرق کیا ہے؟ محبت اور حکومت میں کیا چاننا چاہیے؟ سلطان خاموش ہو گیا۔
فقیر باقر نے آنکھیں بند کر لیں۔ امیر کی سانسیں رک سی گئیں۔ سلطان نے نرمی سے جواب دینا شروع کیا۔ پہلا سوال، سیاست کا سب سے بڑا خطرہ جھوٹ اور خود غرضی ہے، کیونکہ جہاں اقتدار خود کو بچانے لگے وہاں عوام برباد ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سوال، امیر وہ نہیں جو سونا گنتا ہے، بلکہ وہ ہے جس کا دل غنی ہو، کیونکہ جو دل سے فقیر ہو وہ بادشاہی میں بھی خالی ہوتا ہے۔ تیسرا سوال، محبت اور حکومت میں کیا جاننا چاہیے؟ محبت، کیونکہ حکومت بغیر محبت کے اندھیرے کا ایک قلعہ ہے۔ جیسے ہی سلطان نے یہ آخری جملہ کہا، قلعے کی فضا بدل گئی۔ فرش لرزنے لگا، ستونوں سے روشنی پھوٹنے لگی اور شیشے کی چھت میں دراڑیں پڑ گئیں۔ ملکہ کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کا امتزاج تھا۔ اس نے سر الفاٹے الف اور ایک روشنی اس کے تاج سے نکل کر فضا میں تحلیل ہو گئی۔ جادو ختم ہو چکا تھا اور اس لمحے قلعے کی دیواروں سے صدیوں کی خاموشی ہٹ گئی۔ سچائی صرف ایک دروازہ ہے، مگر اس دروازے کے پیچھے اندھیرے بھی ہوتے ہیں۔ قلعہ لرز چکا تھا۔ جیسے ہی سلطان جلال الدین نے تیسرا جواب دیا، قلعے کی دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگے اور ہال کی چھت سے چاندنی اندر آتر آئی۔ تخت پر بیٹھی ملکہ سحرنسا کے چہرے پر ایک دھیمی روشنی نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے کا کرب آہستہ آہستہ آترنے لگا، جیسے صدیوں کی قید کسی گھڑی میں پگھل رہی ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ آزاد ہوئی، ایک خوفناک چیخ قلعے کی تہ سے الفابے۔ فقیر باقر فوراً چونکا۔ بادشاہ سلامت! یہ چیخ کسی قید کی نہیں، کسی عذاب کی ہے۔ سپاہی امیر تلوار سنبھالتے ہوئے بولا، کیا ہم نے صرف ایک ملکہ کو آزاد کیا ہے یا کوئی اور قوت بھی اس قلعے میں بند تھی؟ ملکہ سحرنسا نے نظریں نیچی کر لیں۔ تم نے مجھے آزاد کر دیا، مگر میرے ساتھ ایک پرانا دشمن بھی جاگ گیا ہے، ضحاکن سحر۔ سلطان جلال الدین، فقیر باقر اور سپاہی امیر نے قلعے کی تہ میں اترنے کا فیصلہ کیا تاکہ حقیقت کو جان سکیں۔ وہ سب مشولہے کے ساتھ نیچے جانے لگے۔ سیلیاں ختم ہوئیں تو ایک گول کمرے میں داخل ہوئے، جہاں درمیان میں ایک پرانا جادوئی دائرہ تھا۔ اس کے بیچ میں ایک کالی راکھ جیسی چیز تیزی سے گردش کر رہی تھی۔ ملکہ آہستہ سے بولی، یہ ہے زیک کا جادو، کالے علم کا وہ سرچشمہ جس نے مجھے قید کیا۔ تمہارے سچ نے مجھے آزاد کیا، مگر اس نے اس جادو کو بھی جھنجھوڑ دیا ہے۔ سلطان نے پوچھا، کیا یہ جادوگر ابھی زندہ ہے؟ فقیر باقر نے جھک کر زمین کو چھوا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ زندہ ہے، مگر نہ انسانوں میں نہ جنوت میں۔ وہ اب سایہ بن چکا ہے، ایسا سایہ جو صرف روشنی سے مٹایا جا سکتا ہے۔ ملکہ نے 3 مشورے دیے۔ نیکی کی روشنی سے قلعے کے تمام حصوں کو روشن کرو، صداقت سے ہر پرانی تحریر کو پڑھو، جادو میں سچ سب سے بڑی ضرب ہے، کسی نہ کسی کو قربانی دینا ہوگی، کیونکہ ہر آزاد روح کی قیمت ہوتی ہے۔ سلطان نے قلعے کے اندرونی دروازے کھلوائے۔ سپاہی مشلے لے کر قلعے کے ہر کمرے میں داخل ہونے لگے۔ جیسے ہی روشنی اندر گئی، دیواروں پر چھپی کالی تحریریں جھلسنے لگیں۔ یہ تحریریں زیک نے لکھی تھیں، اندھیرے کی زبان میں۔ اچانک سپاہی امیر ایک کمرے سے دوڑتا ہوا آیا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ ایک کمرے میں آئینہ ہے، مگر وہ تصویر نہیں دکھاتا، صرف سایہ دکھاتا ہے، اور سایہ حرکت کرتا ہے۔ سلطان، ملکہ اور فقیر اس کمرے میں پہنچے۔ واقعی وہاں ایک قداور آئینہ نصب تھا۔ سلطان نے جب اس میں دیکھا تو اپنا چہرہ نظر نہیں آیا، صرف ایک سیاہ سایہ جو اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ملکہ کی آواز گونجی، یہ زیک ہے، اس کا سایہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فقیر باقر نے جھولی سے ایک پرانی شیشی نکالی۔ یہ سچائی کا عرق ہے، صرف وہی سایہ کو مٹا سکتا ہے۔ شیشی کو آئینے پر ڈالا گیا، ایک زوردار چیخ کے ساتھ آئینہ پھٹ گیا اور سائے کی چیخ قلعے کے در و دیوار میں گونج گئی۔ مگر پھر خاموشی چھا گئی۔ فقیر باقر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر تھکن مگر آنکھوں میں اطمینان تھا۔ ہم نے زیک کے سایہ کو کمزور کیا ہے،
ختم نہیں۔ اسی رات قلعے کی فصیل پر سلطان اور ملکہ تنہا کھڑے تھے۔ ملکہ نے کہا، یہ قلعہ اب تمہارا ہے، مگر یاد رکھو یہاں صرف روشنی رہے گی اگر تم دل میں سچائی رکھو۔ سلطان نے جواب دیا، ملکہ کیا تم میرے ساتھ بغداد واپس چلو گی؟ ملکہ سحرنسا نے نظریں آسمان کی طرف کیں۔ میری قید ختم ہوئی ہے مگر میرا فرض ابھی باقی ہے، مجھے قلعے کے باقی راز کھولنے ہیں۔ سلطان نے اسے سر جھکا کر سلام کیا، میں بغداد جا کر عوام کو وہ سبق دوں گا جو آج یہاں سیکھا ہے، محبت، سچائی اور انصاف کا سبق۔ فقیر باقر اور سپاہی امیر نے قلعے کے دروازے کو بند کیا اور وہ سب واپس بغداد روانہ ہوئے، مگر قلعے کی ایک کھڑکی سے ملکہ سحرنسا انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی، جیسے کوئی آخری وداع، آخری سلام ہوا کہ سپرد کر رہی ہو۔ اگلے دن بغداد میں اعلان ہوا، خاموش قلعہ اب خاموش نہیں رہا، وہاں روشنی ہے، علم ہے اور تاریخ کا ایک زندہ سبق ہے۔ سلطان نے شہر میں ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام رکھا گیا مدرسہ سحرنسا، اور قلعے کی دیوار پر لکھا گیا، جس دل میں سچ ہو وہی قلعہ ہے، باقی سب قید ہیں۔ کچھ دروازے کھلتے ہیں روشنی کے لیے اور کچھ بند ہوتے ہیں تاکہ اندھیرے واپس نہ لوٹ آئیں۔ 3 ماہ گزر چکے تھے۔ بغداد میں مدرسہ سحرنسا علم کا مرکز بن چکا تھا۔ ہر روز درجنوں نوجوان وہاں آتے، سچائی، عدل اور تاریخ کے سبق سیکھتے۔ سلطان جلال الدین کا شمار اب صرف ایک حکمران نہیں بلکہ دانشور بادشاہوں میں ہونے لگا تھا۔ لیکن ایک شب وہی خواب پھر لوٹا۔ اس بار سلطان کو قلعے کے دروازے پر کھڑی ملکہ سحرنسا نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ تھا مگر چہرہ خاموش۔ اگلی صبح سلطان نے فوراً سفر کا حکم دیا۔ قلعے میں کچھ باقی ہے، وہ مکمل نہیں ہوا۔ فقیر باقر جو مدرسے میں بچوں کو علم سکھا رہا تھا فوراً ساتھ ہو لیا۔ سپاہی امیر نے بھی پرانی تلوار کمر سے باندھی، دل میں ایک انجانی بے چینی لیے۔ قلعے میں داخل ہوتے ہی فضا بدلی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ روشنی جو پہلے ہر دیوار سے پھوٹتی تھی اب کچھ ماند پڑ چکی تھی۔ ملکہ قلعے کے اندرونی کمرے میں کھڑی تھی، چپ جیسے کسی فکر میں ہو۔ کیا زیگ کا سایہ لوٹ آیا ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ ملکہ نے آہستہ سے کہا، نہیں، مگر اس کا راز باقی ہے۔ تم نے جس سچ سے مجھے آزاد کیا وہ سچ مکمل نہیں تھا۔ تم نے 3 سوالوں کا جواب دیا لیکن قلعے کی کتاب میں 4 سوال لکھے تھے۔ آخری سوال سب سے خطرناک ہے۔ فقیر باقر نے قلعے کی پرانی لائبریری کی طرف اشارہ کیا۔ ہمیں آخری سوال تلاش کرنا ہوگا اور وہ صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو اپنے اندر کا اندھیرا پہچانتا ہو۔ وہ سب قلعے کی لائبریری میں داخل ہوئے، ایک ایسی جگہ جہاں وقت رکا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ کتابوں کی الماریوں میں پوشیدہ ایک پتھر ہلایا گیا تو ایک خفیہ دروازہ کھلا۔ اندر ایک کمرہ تھا جس کی دیوار پر محض ایک جملہ لکھا تھا، کیا تم خود کو معاف کر سکتے ہو؟ سلطان ٹھٹک گیا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ ملکہ سحرنسا آہستگی سے بولی، یہی آخری سوال ہے۔ زیگ کا جادو تب تک مکمل رہتا ہے جب تک انسان خود سے سچ نہ بولے، جب تک وہ اپنے گناہ، اپنی غلطیاں، اپنے خوف، سب کچھ قبول نہ کرے۔ فقیر باقر نے کہا، سلطان تمہیں اس سوال کا جواب تنہا دینا ہوگا، یہ تمہارا امتحان ہے۔ سلطان اکیلا اس کمرے میں بیٹھا۔ باہر مکمل خاموشی تھی۔ وہ سوال بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا، کیا تم خود کو معاف کر سکتے ہو؟ یادیں لوٹ آئیں، بچپن میں باپ کا سخت رویہ، اپنی ماں کی آخری سانس، تخت کے لیے بھائیوں کی سازشیں، اور وہ ایک قیدی جسے بغیر مکمل سماعت کے قتل کی سزا دی گئی تھی۔ ایک ایک منظر آنکھوں میں گھوم گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بادشاہ ہوں، مگر کیا میں انسان بھی ہوں؟ کئی گھنٹے گزرے۔ آخرکار اس نے آنکھیں بند کیں اور کہا، ہاں میں خود کو معاف کرتا ہوں، نہ اس لیے کہ میں بے قصور تھا بلکہ اس لیے کہ اب میں قصور کو پہچان چکا ہوں،
اور وعدہ کرتا ہوں کہ باقی زندگی سچ رحم اور عدل کے لیے وقف کروں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے کمرے کی دیواریں چمکنے لگیں، اندھیرے کی سیاہ تحریریں جل گئیں اور ایک نرم روشنی نے سلطان کو گھیر لیا۔ ملکہ دروازے پر نمودار ہوئی، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ تم نے آخری دروازہ کھول دیا سلطان، اب قلعہ مکمل طور پر آزاد ہے۔ زیگ کا جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ سلطان نے چونک کر دیکھا، اب تم آزاد ہو، کیا تم بغداد چلو گی؟ ملکہ نے مسکرا کر کہا، اب میری روح بھی آزاد ہو چکی ہے۔ میں نہ انسانوں میں ہوں نہ قید میں۔ میں اب اس قلعے کی محافظ نہیں رہی، میں اب صرف روشنی ہوں۔ اور اس کے وجود سے روشنی پھوٹی، اس کا جسم آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہونے لگا، جیسے کوئی دعاؤں میں بدل گیا ہو۔ واپسی کے وقت فقیر باقر نے کہا، بادشاہ سلامت، کچھ قلعے باہر ہوتے ہیں اور کچھ دل میں۔ تم نے دونوں فتح کیے ہیں۔ سلطان نے قلعے کی طرف آخری بار دیکھا، جہاں ایک نیا کتبہ نصب ہو چکا تھا، جو خود کو معاف کرے وہی دوسروں کے لیے انصاف لا سکتا ہے۔ بغداد میں جشن کا سما تھا۔ مدرسہ سحرنسا کی دیواروں پر قلعے کی کہانی تصویروں میں لکھی گئی۔ ہر طالب علم وہ سوال پڑھتا جو سلطان نے خود سے پوچھا تھا۔ ہر شخص جانتا تھا، قلعہ صرف پتھروں کا ڈھانچہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ سچ کی طاقت، معافی کا جادو اور اندھیرے کو روشنی سے شکست دینے کا ہنر۔ خاموش قلعے کا راز اب کسی راز میں نہ رہا۔ وہ ہر اس دل کا آئینہ بن گیا جو خود سے سچ بولنے کی ہمت رکھتا ہو۔